بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا کیو مینس پوڈ کاسٹ. پاکستان کی پہلی آؤٹ ڈور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج ہم ود آؤٹ اینی اکوپمنٹ جو ہے وہ پہنچ گئے ایک جگہ پر, اور میرے ساتھ موجود ہیں خمیس. ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ سوچنا ہے. فی الحال تو پہنچ گئے, تو پہنچ کر خوشی ہوئی. ہاں, نیچر ہے, ڈسکی سا ویدر ہے, ٹھنڈی ہوا ہے جو آپ کو کوئٹہ میں نہیں ملتی. تو اٹس اے ریئر اوکیزن کہ آپ کو اتنے دور شہر سے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اتنی اچھی آپ کو انوائرمنٹ مل جاتی ہے, ریفریشنگ. ایگزیکٹلی. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم بات کریں گے کہ ہیپینیس از اوور ریٹڈ. تو ہمیں یہاں پہ پہنچ کے یہ بات کیوں یاد آئی کہ ہیپینیس از اوور ریٹڈ. یار خوش ہونا کیوں ضروری ہے؟ مطلب خوشی آپ نے دیکھی ہے نا لوگوں کی. میکسیمم ایک بندہ کتنی دیر خوش دیکھا ہے آپ نے؟ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش تو ہوتے ہو, نو ڈاؤٹ. ہیپینیس کے پیچھے آپ پاگل بھی ہوتے ہو, بٹ ہیپینیس کا ڈیوریشن بہت چھوٹا ہوتا ہے یار. وہ میکسیمم آپ کو جو اپنی زندگی بھر کی خوشی ہے نا, وہ آپ سمیٹ کے میرے خیال سے 1 منٹ میں کنکلوڈ کر سکتے ہو. ایکسائٹمنٹ اس میں شامل ہے, اس میں آپ کا کوئی پرائز بانڈ نکلنا شامل ہے, اس میں پہلا آئی لو یو سننا شامل ہے, اس میں جو بھی ہو وہ لمحے بھر کی جو خوشی ہوتی ہے اس کے پیچھے ہم پوری زندگی تیاگ دیتے ہیں. بٹ وٹ اباؤٹ کنٹینٹڈ ہارٹ؟ وٹ اباؤٹ ایک پرسکون دل جو خوشی نہیں مانگتا بٹ وہ غم بھی نہیں ہے, مطلب وہ بے غم ہے. مطمئن بغیرت کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں ایک بندہ جو اپنی پریزنٹ فیلنگ, اپنے پریزنٹ کو انجوائے کر رہا ہوں, اس میں اس کو کوئی غم نہ ہو. تو ازنٹ اٹ فار بیٹر دین ہیپینیس جو کہ صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے اور اس کے بعد ایک لمبا پیریڈ دوبارہ اسی ٹائپ کی خوشی کے لیے آپ شاید سالوں گزار دیتے ہو, انتظار کرتے ہو, کوشش کرتے ہو کہ یار وہی فیلنگ ہے, بٹ وہ کتنے دیر کی ہوتی ہے؟ بالکل. مطلب یہ کہ فارمولا 1 کا ڈرائیور 320 کلومیٹر کی رفتار پہ گاڑی چلاتا ہے, گھنٹوں وہ ایک ہی سرکٹ کو پورا کرتا ہے, اور اس کی اس سرکٹ کو کراس کرنے کی اور فرسٹ پوزیشن آنے کی جو خوشی ہے وہ چند لمحوں کی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ وہ جو چند لمحوں کا رش ہے, جس کو مطلب کیا کہتے ہیں, ایڈرینلین کا ایک رش ہے جو آپ کو بس اس ایک کیفیت میں پہنچاتا ہے, اور پھر آپ دوبارہ سے اس کیفیت میں پہنچنے کی کوشش شروع کر دیتے ہو. تو اسی لیے ہیپینیس اوور ریٹڈ ہو گئی ہے. ہاں, پلس ٹائپ آف ہیپینیس, مطلب آپ بہت ساری جو مطلب فزیکل پوزیشنز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہو نا ہیپینیس کو. اب آپ کو یاد ہوگا ہم دیوسائی گئے تھے, بالکل. وہ جو ایک خوشی کا لمحہ تھا, دیٹ واز ورتھ کہ میں یہاں سے پیسے خرچ کر کے دیوسائی جاؤں, بیچ کے ٹینشنیں گزاروں, یہاں سے چھٹیاں لوں. اس کے ٹریڈ آف ہے نا, میں چھٹیاں لے کے کہیں اور بھی گزار سکتا تھا, بٹ مجھے موقع ملتا ہے میں دوبارہ اس سے ڈبل پیسہ لگا کے وہ ایک لمحہ جو ہمارا دیوسائی کے اس پہاڑ پہ چڑھنے کی خوشی تھی نا, کیا بات, میں سمجھتا ہوں وہ ایکسپیرینس میں ری لیو کر سکتا ہوں اس کو. کیونکہ کیا بات ہے, آپ اپنے پہلے, آپ تو صاحب اولاد ہو ماشاء اللہ, تو بیبی کے ہونے کے اس لمحے کو دوبارہ ری لیو کر سکتے ہو. وہ خوشیوں کی میں بات نہیں کر رہا, وہ ہیپینیس تو اثاثہ ہے پوری زندگی کا نا. آپ اپنی زندگی کے شاید ڈیتھ بیڈ پہ وہی یاد کرو گے, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار پوری زندگی آپ کام کرتے ہو ایک پروموشن کے لیے, بٹ اس پروموشن کے بعد اگلی پروموشن کے لیے آپ پھر کام کرتے ہو. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ اپنی پروموشن یاد آئے گی, یا اپنی تنخواہ کا بڑھنا یاد آئے گا, یا شاید اپنی گاڑی بھی یاد آئے. ایون مجھے اپنا کیمرہ بھی شاید یاد نہ ہے ڈیتھ بیڈ پہ, بٹ مجھے یہ لمحہ شاید یاد آ جائے جس کے لیے خواری کی ہم نے اور یہاں تک پہنچے. تو میں کہنا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہیپینیس کو بہت اچھے سے بیٹھ کے آپ کو ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ یار جس چیز کے پیچھے میں جا رہا ہوں, از اٹ ورتھ دی ایفرٹ, جس کے پیچھے میں اپنے بہت سارے کمپرومائزز کر رہا ہوں, اپنے دوستوں کو چھوڑ رہا ہوں, اپنی فیملی آورس کو چھوڑ رہا ہوں, اپنی ہیلتھ کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں. پورا دن کی ایک ٹینشن آپ کو جو رہتی ہے اپنے پوزیشن, اپنے پروفیشن کے جو ساتھ ایسوسیٹڈ ٹارگیٹس کو پورا کرنے کے لیے, تو کیا وہ ورتھ اٹ ہے؟ میں اس ہیپینیس کی بات کر رہا ہوں کہ یار از اٹ ورتھ اٹ, آر دے اوور ریٹڈ اور ناٹ؟ آئی تھنک دے آر. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھی لگتا ہے, دیکھو لٹریچر جو ہے نا وہ یہ نا جی, اب آپ تھوڑا سا پیچھے, اچھا جی, پیلے پھولوں کا ویو بھی انجوائے کریں. سو آئی گیس میرا یہ خیال ہے کہ لٹریچر جو ہے نا وہ ابھی کیونکہ ہمارے ساتھ سے پانی بھی گزر رہا ہے, تو پانی جو ہے نا وہ ایک بڑا ہی ایک مسٹیکل سا کانسیپٹ لے کے دنیا میں آتا ہے, جو انسان کی دنیا میں لے کر آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی خوشی جو ہے نا وہ ایسے کہ جیسے آپ سمندر کے کنارے بیٹھیں
اور پانی کی ایک لہر آتی ہے اور وہ آپ کے پاؤں کو چھوتی ہے اور وہ لوٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. دیٹ از بیسیکلی ہیپینس. غم کیا ہے کہ جی ایک پتھر ہے جس کے اوپر بوند بوند پانی برس رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں ان پہاڑوں میں نظر آتا ہے کہ جی یہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے. تو واقعی خوشی ایک بہت ہی شارٹ لیوڈ مومنٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے غم کو دوام حاصل ہو گیا کہ جو غم کے لمحات ہیں وہ آپ سے گزرتے نہیں ہیں, اور خوشی کے لمحات ایسے گزر جاتے ہیں جیسے پانی کی یہ لہر گزر گئی اور اب یہ لوٹ کر نہیں آئے گی, کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی. اور یہ وہی والی بات ہے کہ جو ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ان خوشیوں کو ری لیو کرنا, مطلب پانی کی اس لہر کو واپس بلانا, یہ ڈیسیجن آپ کا ہوتا ہے کہ آپ اس مومنٹ کو ریلیو کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس مومنٹ کو ریلیو کرنا نہیں چاہ رہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اسی لیے ہم خوشی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں دے سکتے, کیونکہ 7 ارب لوگوں کے لیے 7 ارب خوشیاں ہیں, 7 ارب ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں. شاید میرے لیے اس پانی کے پاس بیٹھ کر اس کی آواز سننا ایک خوشی کی ایکسٹینڈڈ فارم ہو, ٹھیک ہے, اور ایک شخص اس پانی کی آواز سے اس قدر اریٹیٹ ہو کے یو نیور نو, اور آپ اس کو جج بھی نہیں کر سکتے اس بات میں کہ جی آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے اور مجھے کیوں اچھا لگ رہا ہے. تو وہ ایک ہی سیناریو, ایک ہی مومنٹ, ایک ہی لینڈسکیپ 2 لوگوں کے لیے انٹائرلی ڈفرینٹ فیلنگس لے کر آتا ہے. اور اگین پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا جو منبع ہے, خوشی کا جو اوریجن ہے وہ کہیں آپ کے اندر ہے. آپ اس کو باہر سے ریلیٹ کرتے ہو اور آپ بولتے ہو کہ جی ہاں ہم یہاں پہ ان پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اور وی آر انجوائنگ اٹ بیسکلی. ایک مے بی پراپر ویڈیوگرافر اگر اس ویڈیو کو دیکھے گا بولے گا جی کیمرہ ٹلٹ ہے, ٹیڑھا ہے, ہاتھ ہل رہے ہیں, شیک ہو رہے ہیں. ایک پوڈ کاسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے لوگ دیکھیں گے تو بولیں گے کہ یار پیچھے پانی کی آواز آ رہی ہے, ہوا کی آواز آ رہی ہے, بٹ اسٹل وی آر لونگ اٹ. اور میں اسی چیز کو کہ ہم بعض اوقات پروفیشنلزم میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم وہ جو ریئل لائف سیناریوز ہیں ان کی اس ہیپینس کو ریلیو نہیں کر پاتے اور اس چیز کو انجوائے نہیں کر پاتے. تو مجھے یہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے کہ خوشی کی کتنی ڈیفینیشنز ہیں, اور مطلب آپ یہ سوچیں کہ وہ پہلا شخص جس نے کسی ستارے کے بارے میں جان لیا ہوگا اس کی خوشی کیا ہوگی, دوسرے شخص کے لیے وہ ایک عام سا ستارہ ہے جو آسمان پہ ٹمٹما رہا ہے. تو خوشی کی ڈیفینیشنز ایسے ویری کر رہی ہیں تمام سیناریوز میں. ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یار لائٹ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے تو آپ کا پورا لینڈسکیپ بدل جاتا ہے. تو سوچ تھوڑی سی بدلتی ہے اور 2 لوگوں کے لیے ایک انوائرمنٹ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے سیناریوز لے کر آ جاتا ہے. سو آپ کے خیال میں اگر خوشی کا اوریجن انسان کے اندر ہے تو انسان نے اسے باہر تلاشنے کے لیے اتنی بہت ساری ایفرٹس کیوں شروع کر دی ہیں؟ لائک خوشی کو بہت ساری مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ کیوں ایسوسیٹ کر دیا؟ یہ ایک جنرل فینومینا عوام کا چل رہا ہے, مطلب ایک عوامی سوچ ہے کہ جی آپ کے پاس اچھی گاڑی ہوگی, آپ کے پاس اچھا موبائل ہوگا, آپ کے پاس اچھی نوکری ہوگی, آپ کے پاس اچھی بیوی ہوگی, آپ کے پاس ایک اچھا سوشل اسٹیٹس ہوگا اور آپ جو ہے ایک خوشی کی زندگی گزار رہے ہوگے. دوسری طرف ہم بات کریں گے خوشی ایک بہت ہی شارٹ لیوڈ سیناریو ہے, تو ہم اس کو پوری زندگی پہ ایکسٹینڈ کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں انسانیت ہونے کے ناطے, وہ صحیح ہے یا یہ کہ ہم ایک ایفرٹ لیس چیز کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں, وی کانٹ اچیو اٹ؟ یار آپ نے بہت مشکل سوال کیا ہے. میں انوائرمنٹ بہت انجوائے کر رہا ہوں اور اتنا میرا سوچنے کا دل نہیں کر رہا. آپ اس پہ بات کرو, میں انجوائے کر رہا ہوں. اوکے بھائی, یہ تو اصل میں خمیز کو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا بلبلیں اڑتی ہوئی نظر آ گئی ہیں, اور اینڈ ہی از انجوائنگ اے لاٹ. اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ ہم نے خوشیوں کو تلاشنے کے لیے وہ جو سٹینڈرڈز بنانا شروع کیے ہیں, ان سٹینڈرڈز میں کہیں نہ کہیں سرمایہ دارانہ نظام گھس گیا اور اس نے ان ویلیوز کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر دیا. اگین بات یہ کہ 2 بندوں کے لیے واقعی خوشی کا مطلب الگ ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو ایک بہت ہی وائڈر جنرل پرسپیکٹیو میں لے کر آئیں تو خوشی کا تعلق بنیادی طور پہ نیچر کے ساتھ ہے اور اس چیز کو ہمیں ماننا چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے انسانوں کا وہ ایکسپوجر ہو ہی نہیں رہا آج کل, تو ہم کیونکہ وہ اس ایکسپیرینس سے گزرے نہیں ہیں تو وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جی یہ ایکسپیرینس ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیونکہ آج سے 500 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 10,000 سال پہلے یا 40,000 سال پہلے یہ جو ایکسپیرینس تھا وہ بہت ہی جنیرک ایکسپیرینس تھا جو کہ ہر بندہ اس ایکسپیرینس کو لیو کرتا تھا. اب وہ ایکسپیرینس اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا کہ اس کو ایک مکمل تصویر میں پیش کرنا بہت مشکل ہے. جیسے اس منظر کو ہم جو ہے ایک مکمل تصویر میں پیش نہیں کر سکتے, اور
میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، ہم یہ ملا کر بھی بات کریں تو شاید ہم اس منظر کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. لیکن ہیپینس اوور ریٹڈ ہو، ٹھیک ہے، ہیپینس کی وہ مومنٹ جن کو آپ ری لیو کرنے کی تمنا کرتے ہیں وہ اتنے ورتھ اٹ ہیں یا نہیں ہیں، ان سب سوالوں کے جواب ہمارے اندر موجود ہیں. اور ہم جب تک انہیں نہیں ڈھونڈیں گے ہم شاید خوشی کی اس اصل تک نہیں پہنچ سکتے، ہیپینس کی اس ٹرو میننگ تک نہیں پہنچ سکتے جس تک میرا خیال ہے کہ اب تک ہم ایفرٹ کر رہے ہیں پہنچنے کی. ایگزیکٹلی. اور تبھی ہم لوگوں کی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی سچویشنز کو جن میں وہ خوش ہوتے ہیں اس کو سوسائٹی جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتی ہے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پاتی کہ جی کوئی انسان اس سچویشن میں خوش کیسے ہو سکتا ہے. تو آئی گیس دیٹ واز اے ونڈرفل ٹاک. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی کہ ہیپینس آپ پوری اچیو بھی نہیں کر سکتے. آئی گیس کیا یہ انسانی ایولیوشن اور انسانی تاریخ کا ایک لرن لیسن ہے کہ آپ کبھی بھی پرفیکٹلی ہیپی نہیں ہو سکتے. شاید اس کی ایک بہت بڑی جو ڈاکیومنٹڈ فارم ہے وہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس آف امریکہ ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایوری پرسن، جو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ از الاؤڈ ٹو فار دا پرسوٹ آف ہیپینس ہی کین ڈو وٹ ایور ہی وانٹس نا. تو انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ فار دی اچیومنٹ آف ہیپینس بٹ اے پرسوٹ، جس کے پیچھے آپ جا تو سکتے ہو، ایک حد تک اس کو اچیو بھی کر سکتے ہو، بٹ یو کین نیور گونا اچیو اٹ ان اٹس پرفیکٹ فارم. شاید اسی لیے آفٹر لائف ہے، اگر آپ اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو میں دیکھو کہ ہیپینس اگر ہوگی تو وہیں ہوگی. یہاں پہ آپ اس کے مختلف مینز کے چھوٹے چھوٹے پارٹ حاصل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دا الٹیمیٹ ہیپینس از اے لائی. ہاں، for us for this world. So thank you. It was just a short discussion جس کو ہم نے آج اس انوائرمنٹ میں ریکارڈ کیا اور بڑے ہی خطرناک طریقے سے ریکارڈ کر لیا ہے. اینڈ وی ول اپلوڈ اٹ بائی دا وے. یس وی ول اپلوڈ اٹ. اوکے. سو تھینک یو، سو نائس آف یو. انشاءاللہ ملیں گے ایک اور پوڈ کاسٹ میں، ایک اور آؤٹ ڈور پوڈ کاسٹ میں، اور کوئی ایسا ہی انوائرمنٹ ہوگا جس کو ہم دوبارہ سے ریلیو کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.